الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کان علیا فی درجاتہ فاطما فی تطہیراتہ حسنا فی صفاتہ شہیدا فی تجلیاتہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ما ویزکیہم ذو الحکیم شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بامانے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ ایک ایسی آیت کریمہ اس مقدس سورت جس کا تعلق ایک دعا سے ہے. ایک دادا نے کہہ دیے سبحان اللہ علامہ ماہر خان صاحب کے بعد ایک دادا نے اب آپ نے کہا ہے نا دوسرے انداز سے سنیے اس کو. ایک دادا نے آنے والے پوتے کے لیے سبحان اللہ زور سے بولیے سبحان اللہ پوری انسانی تاریخ میں نہ اس دادا کا جواب ہے نہ اس پوتے کا جواب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دادا نے ایک پوتے کے لیے جو دعا مانگی تھی اس کا پہلا لفظ ربنا سبحان اللہ. اے ہمارے رب وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ مبعوث فرما سبحان اللہ. بھیج دے ان میں کس میں زور سے بولو جلدی سے بولو ان میں بیٹے ہیں دو ایک ہے حضرت اسحاق اور ایک ہے حضرت اسماعیل. دادا کی دعا خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کے التجائیں کی جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا جسے یوسف نے اپنے حسن کے میں پایا دل یحییٰ میں ارماں رہ گئے جس کی زیارت کے لب عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان حکمت کے مرادیں بھر کے دامن میں جاتے صبور آئی امیدوں کی سحر پڑھتے ہوئے آیاتیں آئی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ
اے میرے رب ان میں بھیج دے. جب زور سے چلیے سبحان اللہ زور سے بولو. اور جب وہ آئے تو کرے کیا؟ کیا اس کا کام کیا ہو؟ وہ آئے گا. دیکھیں پیغمبر کو معلوم ہے کہ وہ آئے گا. ارے جناب آدم کہہ کر گئے ہیں کہ آئے گا. سبحان اللہ. اور جناب شیش نے اعلان فرمایا ہے وہ آئے گا. جناب نوح نے بھی فرمایا ہے وہ آئے گا. تو اتنے پیغمبر، اتنے نبی اور رسول جس کے بارے میں کہتے گئے ہو آئے گا آئے گا آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں بات آنے کی نہیں ہے، یہاں بھیجنے کی ہے. اس پٹی میں بھیج یا اس پٹی میں بھیج، اس حصے میں بھیج یا اس حصے میں بھیج. اور جسے بھیج اس کے کام کے لیے بھی دعا ہے. کہہ دیے سبحان اللہ. یتلو علیہم آیاتک، وہ جب آئے تو تیری نشانیوں کی تلاوت کرنے والا ہو. یعنی تیری نشانیاں بیان کرنے والا ہو. ایک کام. کتنی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ 18,000 عالم ہے. نشانیوں کی گنتی ہے. یعنی سمجھنے والا چاہے تو وہ اس عالم کو سمجھائے، اور سمجھنے والا چاہے تو اسے اس عالم کا پتہ بتائے. وہ جس عالم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے اس عالم کے بارے میں بتائے. یتلو علیہم آیاتک، اور جن میں آئے ان میں نشانیاں. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کیا سکھلائے. دیکھیں میں اس موقع پر آیا، میں جانتا ہوں میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس لیے میں مختصر کے طور میں حضرت قبلہ فرزند خانباد اشرف اور نور نگاہ اشرف العلماء سبحان اللہ. موجودگی میں بہت اطمینان کے ساتھ مختصر سے وقت میں جانتا ہوں میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور ہونا بھی چاہیے. سفر تو سفر ہے، تو وہ بھی ٹریفک کا سامنا ہے، کچھ اپنی کاہلی ہے، تھوڑی سی تساہلی ہے، باقی ٹریفک ہے. سچ یہی ہے. تو بہت اطمینان کے ساتھ میری بات سمجھیں گے آپ، اور سکون کے ساتھ. کام کیا ہے ایک بتا دیا، وقت کم ہے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھلائے. زور سے بولیے. کیا سکھلائے؟ کتاب سکھلائے. کس کو؟ اور جو جتنا سیکھنے والا ہو اس کو وتنا سکھلائے. اب سیکھنے کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور جب دیکھے تو بیٹھنا ضروری ہے، اور بیٹھے تو مجلس میں رہنا ضروری ہے. کچھ لوگ راتوں میں رہیں گے، کچھ لوگ دنوں میں رہیں گے. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب سکھلائے اور حکمت سکھلائے. یہ تو سب سکھلائے. ایک اور سیکھ کر بیٹھے، یہ بغیر سیکھے تھوڑی بیٹھے ہیں. یہ جلسے دستار ہے، حفظ و قرأت ہے. ایک لیکن لفظیات کیا ہے قرآن شریف کا. عالم کے بارے میں تو دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس علم کتنا ہے، لیکن ایک حافظ کے بارے میں تو جان لیتے ہیں. جب کہا جاتا ہے مکمل تو سمجھ لیتے ہیں مکمل. حافظ کے بارے میں تو جان لیتے ہیں. حافظ کہتے ہیں اسے جس کے اس کو 30 پارے یاد ہو. کیا؟ زور سے بولیے قبلہ. 30 پارے یاد ہوں، مخارج صحیح ہوں 30 پاروں کے، تجوید اور ترتیل کے ساتھ.
اس سے شان نزول کی بحث نہیں کی جائے گی اور اس سے تفسیر پر بحث نہیں کی جائے گی. یہ سارے مسائل اس کے ساتھ نہیں آئے گے. اسے یاد ہو الف لام میم سے لے کر والناس تک جو پڑھتا چلا جائے اتنا سیکھے ہو کہ وہ بغیر دیکھے پڑھتا چلا جائے اور ہمیں ضرورت ہو تو دیکھ کر سنتے چلے جائے. سبحان اللہ بہت خوب. وہ ہوا حافظ یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی علم کتاب جو ہے انہیں سکھلائے، حکمت سکھلائے، اور ذات ایسی ہو کہ جو اس کے قرب میں آ جائے اور اسے دیکھ لے تو پاک ہو جائے. سبحان اللہ. پیچھے تک بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. پاک ہو جائے. دیکھنے والا پاک، بیٹھ کر سننے والا پاک، سنانے والا اس کی تو بات ہی نہیں کریں گے، وہ تو پاک کر ہی رہا ہے. یزکیہم، انہیں پاک کر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ علامہ ماہر صاحب ایمان قبول کرنے کے بعد جب اسے دیکھ کر اس کے عہد کے لوگ پاک ہوتے چلے گئے تو جو اس کی اپنی نسل پاک ہے وہ کتنی پاک ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. دیکھنے سے پاک، اور دیکھنے والے 1,24,000 کم یا زیادہ 1,24,000 اسے دیکھ کر اس کے عہد میں ایمان قبول کرنے والے، چاہے انہوں نے اس کے دیکھنے والوں کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہو یا اس کے ہاتھ پر، سب پاک. اسی لیے اس جماعت کو، صحابہ کی جماعت کو پاک کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تمام صحابہ، واہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بہت خوب. تمام صحابہ سب پاک. فخر ہندوستان، مسلک ماتریدی کے ترجمان، اہل سنت کے نظریات کے نگہبان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ برکتہ ارشاد فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. سبحان اللہ بہت خوب. کیا بات ہے. اب 1,24,000 میں پاک، ان 1,24,000 میں 313. زور سے بولو، کس کے بولیے سبحان اللہ. اور 313 میں عشرہ مبشرہ، اور عشرہ مبشرہ سے اوپر اٹھ کر السابقون الاولون، پھر السابقون الاولون، اور عشرہ مبشرہ سے 4 ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، مولا کائنات علی مرتضیٰ. یعنی ذات ابو بکر پاک، ذات عمر پاک، ذات عثمان پاک، اور مولا کی ذات پاک. یہ سب پاک ہی پاک. جو ان کے بارے میں لیفٹ رائٹ کرے وہ خود ناپاک. کیا بات ہے. واہ یعنی یہ ذات پاک. کس کے بولیے جلدی سے، زور سے بولیے. کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرنے والا تو گمراہ ہے، لیکن اگر سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کر بیٹھا تو وہ کافر ہے. زور سے بولو جلدی سے. یہی جمہور ہے، اسی پر اجماع ہے. یزکیہم،
کتنا انہیں پاک کر دیا، اس رسول نے انہیں کتنا پاک کیا ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تھوڑا ہڑبڑاہٹ میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے بولا ہوں، لیکن فکر دیتا جاؤں۔ بہت خوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید عبدالرب چاچ بابو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ بہت خوب۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کے ہو؟ ہاں جمدہ شاہی، سبحان اللہ ہمارے ماشاءاللہ۔ تب تم ہمارا نام جانتے ہو، ہمارے خطابات نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ مائک رکھ دو۔ تو رکھو مائک۔ ہاں، تو ایسے لوگوں کو مت پکڑایا کرو جو حق تلفی کیا کریں۔ اسٹیج کی دنیا میں حق تلفی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا؟ جس کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اللہ، نہ ہو تو پشتوں میں القاب و آداب پڑھ لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے، ایک عزت ہے، ایک گوشت ہے۔ میں نے نہیں سمجھ رہے، میں خود بذات خود ایک درجہ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس کا لحاظ رکھو۔ وہ بھی جمدہ شاہی کے ہو، کس کے شاگرد ہو؟ اچھا درود پاک۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، سادات کرام، سبحان اللہ سبحان سادات کرام بھی آ جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا چونکہ نام لیا ہے قبلہ، دادا ان کا ایک شعر پڑھتے ہیں حضرت، اور یہ بالکل اپنی تقریر نہیں کر رہے ہیں، نیٹ ورک پہ اس سے ہٹ کے، اس انداز سے ہٹ کے پڑھی ہوگی، یہی خطاب پڑھا ہے کہ تھوڑی کہہ رہے ہیں عجیب بول رہے ہیں، بہت آرام سے بولتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ زور سے بولو، اب تمہاری آواز صحیح ہو جائے گی، سمجھ گئے ہو کہ پکڑ گیا ہے۔ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا۔ غور کریں، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ولما نہیں۔ زور سے بولیے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ مقام کی اور وضاحت کر دوں عزت کی ہم کے تحت، اب بولنا پڑ گیا تو بول دیتا ہوں۔ سیدنا، پہلے ایک بات بتا دوں، دیکھو سیدنا ابو بکر صدیق میرے نانا ہیں، اور حضرت میں تو ادھر رشتہ مادری سے بھی نانا ہے، موجودہ جو رشتہ ہے ٹانڈا والا میرا، مولانا رضا حسین فاروقی نور اللہ مرقدہ سے جو میری امی کے دادا ہیں، اس رشتے سے بھی میرے نانا عمر ابن خطاب، تو یہ تو تین کے تینوں میرے نانا ہیں۔ جی جی بے شک۔ اور مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہیں میرے دادا، سبحان اللہ پھر ہیں سبحان اللہ میرے نانا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ کل اکے گھر کا ہے، تم بیکار میں لڑتے ہو، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تم بیکار میں لڑتے ہو، ان میں کوئی خیر قرشی نہیں، سب آل عدنان ہیں، آل قیصر ہیں، آل قریش ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ان میں درجات ہیں۔ اب آتے ہیں، جمہور کا اس پر اتفاق ہے، افضل الناس بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ ہم سنی ہیں، ہمارے وہاں اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق روئے زمین پر نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، ثم عمر بالکل تسلیم ہے، افضل ہیں، ثم عثمان بھی کہہ لیجئے، وہاں تک بھی آ جاتے ہیں، افضل ہے، لیکن امام المتقین مولائے کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ تو صحابہ میں بھی ہیں۔ زور سے بولیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سے بولیے، سبحان اللہ۔ صحابہ میں بھی ہیں اور اہل بیت میں پہلے ہیں۔
بے شک اور بے جب شک اہل بیت میں ہیں تب ان کا درجہ اگلوں سے پچھلوں تک. بے شک زور سے بولیے. سبحان اللہ سبحان اللہ اگلوں سے پچھلوں تک جتنے اقطاب زمانہ ہیں سب کے قطب اعظم مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا؟ پھر ان کے دونوں بیٹے امام حسن امام حسین قطب ہیں. امام حسین ہیں. امام زین العابدین ہیں. امام باقر ہیں. امام قاسم ہیں. امام تقی ہیں. امام نقی ہیں. امام محمد جواد ہیں. امام حسن عسکری ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے بعد فی الوقت غوث اعظم پیر پیرا شاہ جیلاں بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی اس منصب قطبیت پر فائز ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غوث کا دامن خواجہ کا دامن اور یہ سارے اقطاب عالم خاندان اہل بیت کے ہیں اور ان کے عہد سے لے کر آج تک جتنے اولیاء اور علماء چاہے وہ مجددین ہوں مفسرین ہوں مدرسین ہوں معلمین ہوں محققین ہوں مفسرین ہوں وہ سب آل علی کے تابع ہیں. اور سے بولیے. اسی لیے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی نور اللہ برکاتہ نے ارشاد فرمایا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. مفتی صاحب سے اردو میں لکھا. دیکھیے صاحب میرا خیال ہے ٹائم ختم ہو رہا ہوگا. ارے یار ہندی میں ارے یار ابھی میں تو اپنا زور پورا سب کر چکا کہ معاملہ ختم ہو جائے گا. ابھی ہے تو یہ کیوں ایسا کیا آپ نے؟ علامہ ماہر صاحب قبلہ آپ تو میرے پرانے دوست ہیں. اتنا تگڑا دھوکہ کیسے دیا آپ نے مجھ کو؟ پہلے سے بتا دیا ہوتا تو میں اس موضوع کو سکون سے پھیلا کے بولتا. چلیے بابا سے بلند درود پاک پڑھ لیجیے. چلیے اب سمجھ کر بولوں گا. سمجھ گیا کہ میں کربلا میں پہنچ ہی گیا. اچھا غوث اعظم اور غوث اعظم کو شرف جانتے ہیں کیا ہے؟ نواسے ہیں علی کے. زور سے بولیے. اور پوتے ہیں علی کے. کیا بہت دنوں سے بول رہے ہیں آپ کے ساتھ. نواسے ہیں مولا کے پوتے ہیں مولا کے نواسے ہیں مولا کے. سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ زور سے بولو. اس کو جو بولو. ایک پشت دو پشت تین پشت چار پشت پانچ پشت جس کے آبا و اجداد خدمت کر دے اور جن کو گھروں میں لگاتار عالم فرد پیدا ہو جائیں تو جب ان کے نام پر اتنے نعرے لگ سکتے ہیں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ. اب آپ دیکھیے جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں تو آبا کا ذکر ضرور کرتے ہیں اجداد کا ذکر ضرور کرتے ہیں. اگر اس کے آبا و اجداد اس لائق ہوتے ہیں تب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کے بارے میں نبوی بے علوی فاس